اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا مان لو کہ یہی ٹھیک ہے, باقی سب کیا ہے بولو. ہم شراب نہیں پیتے میجورٹی الحمدللہ, کیوں؟ حرام ہے اسلام میں. جب حرام ہے ابھی آپشن ہی نہیں ہے کہ تھوڑی پینی ہے کہ زیادہ پینی ہے, نہیں پینی بھائی. جوا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. مشرکین مکہ جوا کھیلتے تھے, جتنی رقم جیتتے تھے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے ساری. ان کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی یہ اتنا اچھا کام, اس سے تو غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہے ہیں ہم, سامنے والا بھی راضی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ سامنے والے کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کروڑوں کا نہ کھیلو, ہزاروں کا کھیل لو. اتنا کھیلو کہ جتنا اگلا بھی نقصان برداشت کر سکے. تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ وہ بھی راضی, ہم بھی راضی, تو جیتنے. اور خاص طور پہ جیت کے جب غریبوں کو کھلا, یہ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا تھا مشرکین کا کہ جو جوا جیتے گا, جو جانور کا گوشت اسے ملے گا تو سارا غریبوں کو کھلانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریبوں کو کب کھلانا ہے تو جوا کھیل کیوں رہے ہو؟ تو بھائی جو جیتے گا اس کی طرف نسبت ہوگی. غریب کہیں گے اس نے کھلایا ہے, صدقے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جو جیتے گا جوا. تو اچھے کام کے لیے کھیل رہے ہیں, سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. قرآن نے اس جوے کو حرام کر دیا. نہیں بھائی, آپ غریب کو کھلائیں, آپ بیوہ کو کھلائیں, یہ کھلانے کا طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. انما الخمر والمیسر, یہ جو سٹے بازی ہے نا, جوئے, یہ کیا ہے؟ حرام. یہی وجہ انشورنس کو علماء حرام کہتے ہیں. اور جو لبرل قسم کے مولانا مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ انشورنس تھوڑی ہے جو سٹے اور جس سے آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں. اس انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیمہ پالیسی کروائی اور بچے ابا کا اچانک انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ مولوی تو چندے لے لیتے ہیں, ایک عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی. وہ یتیم ہو گیا تو بچوں کو ابا کی انشورنس کروائی ہوئی, وہ بیمہ پالیسی لی ہوئی تھی نا, لائف انشورنس. ابا مر جائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. تو کتنا زبردست تحفظ مل رہا ہے. انشورڈ, اب ہر آدمی کیا ہو گیا ہے؟ انشورڈ, محفوظ ہو گیا ہے. او بھائی یہ گنتیاں ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہے نا گنتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی گاڑی انشورڈ اگر کرواتا ہوں تو میری گاڑی سیو ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے الو بنایا گیا نا آپ لوگوں کو. اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی, حادثہ نہیں ہوتا, پھر نقصان 100% یقینی ہے. جو قسطیں آپ نے بھری ہیں وہ قسطیں قیامت تک آپ کو بولو نہیں ملیں گی, وہ گئی. حادثہ ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا یہ تو 100% ڈوب رہی ہیں قسطیں آپ کی. حادثہ ہو گیا تو ڈبل کر کے مل جائیں گی. تو ڈبل کو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تو انشورنس کمپنی جس طرح سے پیسے کما رہی ہے نا, شریعت میں پیسے کمانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی موت کے ساتھ پیسے کو مشروط کر دیں. دیکھو میں آپ سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں, انشورنس کمپنی میں یہی ہو رہا ہے. اور اگر فائدہ ہو بھی رہا ہے, انسانیت کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, تو میں نے تو بتایا نا کہ جب جوا ہے یا سود ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنی میں پیسے ڈوبتے نہیں ہیں, وہ تو پروفٹ کے ساتھ ساری رقم لوٹا دیتی ہے, تو وہ سود ہے پھر وہ. تو ہمارے پاس سود اور جوے کے بارے میں اسلام نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے یا نقصان. اصل میں تو بے تحاشا نقصان ہے اس میں. لیکن اگر اسلام ان نقصانات کو نمایاں کرنا شروع کر دیتا ہے نا, تو ہم ایک غیر ضروری بحث میں لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایکچولی وہ نقصان تو اب تو نہیں ہو رہا. تو اللہ میاں نے کیا ایک دروازہ ہی بند کر دیا. میں انشورنس کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, میں نے ان صاحب سے 1 کروڑ روپے لیے, یہ میں سادہ سی ایک مثال سمجھا رہا ہوں, اور ان کو میں نے انشورڈ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان ہوگا تو کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ تلافی. تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں؟ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا, نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے؟ پروفٹ ہے. اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے. یہ جوا ہی ہے نا بھائی. چاند آیا تو یہ ہوگا, چھاپ آیا تو یہ ہوگا. یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے, انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں.
کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں پھر غریبوں کے ساتھ, وہ بزنس نہیں ہو سکتا یہ. تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے, نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے, لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے, بزنس. تو اسلام نے ہمارے پاس آپشن ہی ختم کر دیا, بھائی انشورنس ہے تو حرام ہے, 2 اور 2 4 کی طرح. نہ اس میں جاب کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے. ہاں بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے, وہ ایک الگ احکام ہے, وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے, اس کے احکام جبر کے ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو سود بھی ایسا ہی ہے, جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے, سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت, غریب سے غریب تر ہے نا, اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے. لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں, کہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے. مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے, ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں. وہ جو بے کہا تھا نا, انما البیع مثل الربا, اس بے سے مراد تھی قسطوں کی بے. بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے, ادھار پہ ہمیشہ مہنگی. توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا, تو یہ وہی ہے. تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے, اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ بھائی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے, ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام. اور لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے, وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر, دلائل نہیں دیے. تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے, ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مائک کو ہو کیا گیا, بہت سلو ہو گیا ہے, مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے اصل میں. ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کروڑوں روپے دیواروں پہ خرچ ہوں گے الحمدللہ, دریوں پہ خرچ ہوں گے. اور یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملی, ہسپتال ایک نمبر ملے, میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن, ہر چیز ایک نمبر. مسجد کے مائک الحمدللہ 2 نمبر پورے یورپ میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں, ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے. ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کیا ہے, 2-2.5 گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا, آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ, یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو ہم بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو, سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر. 3 نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوت سننے کو ملتی ہے, جمعے کا بیان ہوتا ہے. دیواریں اینٹیں بات کی چیزیں. اگر دیواریں اینٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر مومن پنک میں چلے جاؤ یا شیرٹن ہوٹل میں چلے جاؤ, وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی, انما البیع مثل الربا. یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس. یہ جب پتہ چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے, اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا, اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی, اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ 3 جانور تھے نا, ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری. اب گٹھری ایک ہے, بندے کتنے ہیں؟ 3. میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں. کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا. تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا, وہ اس گٹھری کا حقدار ہے. دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, ویسے یہ روایت ضعیف ہے, ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں.
تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے, تو مجھے ذبح کیا, میں اتنا پرانا, لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا. بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی, کھیتی باڑی کے لیے ہل کون چلاتا تھا؟ بیل. ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی, کھانا کہاں سے ملتا ان کو؟ اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اب تو ہسٹری ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے پیچھے کی. اونٹ پریشان گئے یار میں کیا کروں ہے بھائی. تو اونٹ نے کیا کیا, وہ گٹھری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا بھائی اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں نہیں ہوں پرانا. انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری ہمیں دو. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے تو لے لے. تو بدماشی کے, دادا گیری کے حکام کیا خیال ہے الگ ہوتے ہیں, لیکن اونٹ کو یہ حق نہیں تھا کیونکہ وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. اللہ زمین کا بادشاہ ہے, اس کے ذمے نہیں ہے کہ جب وہ کہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو وہ ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے. بلکہ وہ کیا کہتا ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین نے پوچھا یا مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی باڈی میں, تو قرآن نے کہا کہ قل الروح من امر ربی, اللہ کا حکم ہے جب جسم میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے, نکل جاتا ہے تو انسان مردہ. اے اللہ یہ جواب سے ہم ایکچولی مطمئن نہیں ہوئے. یہ ہم سوال, اللہ نے سوال کا اگلی آیت میں جواب خود ہی دے دیا. اللہ کو پتا تھا یہ لوگ فوراً کہیں گے کہ یار یہ ایکچولی یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ تو اللہ میاں نے اتنی مبہم سی بات کر دی. تو آگے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں نالج بہت تھوڑی دی گئی ہے, تمہارا مینٹل لیول اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو سمجھا دوں گا, تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گا. میں نے تمہارا دماغ محدود پیدا کیا ہے, تو یہ اپنے سے اوپر کی بات نہیں سمجھتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اللہ ہمیں ہر بات نہیں سمجھاتا, آرڈر دیتا ہے. تو اللہ میاں نے آرڈر دیا سود حرام ہے. اب آپ توبہ کر لو. جو سودی بینکوں میں جاب کر رہے ہیں ایکچولی کو نکال کے کیا کرو بھائی, کیونکہ نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت, دینے والے پر بھی لعنت, سود پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت, اور سودی لین دین کو لکھنے والے پر بھی لعنت. 4 قسم کے معاملات میں اگر آپ انوالو ہو تو آپ سودی بینک کی جاب چھوڑ دو. ان چاروں میں سے نہیں ہو تو پھر گنجائش. چوکیدار ہے کوئی, وہ تو پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا, فی نفسی پیسے تو لوگوں کی امانتیں ہیں. یا کوئی گیس بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان چاروں معاملات میں سے کسی میں بھی آپ انوالو ہو, یا لوگوں کو ترغیب دے دے کے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہو, سودی اکاؤنٹ, تو وہ الدال علی الخیر کفاعلی ہے. نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے کرنے والا, تو برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے. تو یہ کام نہ کرو. آپ سمجھتے ہو انشورنس کمپنی میں آپ اپنی گاڑیوں کو انشور نہ کرواؤ. آپ تکافل اختلافی چیزیں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے, لیکن بہرحال حضرت مفتی تقی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ان کا فتویٰ جواز کا. تو جب اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ بچوں گنجائش یہ ہے کہ کر لی جائے, تو اس میں پھر وہ ویس والی سختی نہیں رہتی ہے. میں نے تو ایک تکافل پہ بہت کام کیا 1 سال. تو ہمارے جامعۃ الرشید میں 2-3 حضرات ہیں جن کو اس پر اطمینان نہیں ہے, احقر سمیت. تو لیکن یہ کہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, وہ اپنے اختیار سے نہ کرو. سمجھتے ہو؟ اچھا تکافل کا آلٹرنیٹ کیا ہے یا انشورنس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, وہ پھر کر دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بھائی خود 8-10 لوگ مل کے بھی تو اپنا کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں نا. لیکن ابھی اس پہ سارا بیان چلا جائے گا اگر میں اس کا متبادل بتانا شروع کر دوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, اللہ میاں نے سود کو حرام کر دیا, تو اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے تو پہلی فرصت میں چھوڑنے کی کوشش. اب تو اسلامک بینک کی کتنے آ گئے ہیں, سودی بینکوں میں اسلامک ونڈوز میں اپنا ٹرانسفر کروا لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلامک بینکوں کو بھی لوگ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. لوگوں کی بات نہ مانو, جس کی فیلڈ ہے نا اس سے پوچھو. سود کا علماء کو پتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. اسلامک بینک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لون دیتا ہی نہیں ہے, سود کی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. آپ جاؤ گے نا, مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے ہوگا, کیا کرنا ہے 1 کروڑ روپے کا, یہ گھر بنانا ہے, تو ہم گھر خرید کے دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے 20% آپ کا ہوگا, 80% ہمارا ہوگا. پھر اس گھر کے یونٹ بنا کے رینٹ پہ دیں گے اور آدھا
یونٹ بیچنا بھی شروع کر دیں گے, اس کو شرکت متناقضہ کہتے ہیں. تو ہر آدمی کو نا وہ صحافیوں کے بھی بیان آ رہے ہیں, کون ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہے نا, اس فیلڈ میں وہ چیمپئن ہوگا. یہ بہترین, صرف یہ بھی نہیں کہ ٹانگ اڑائے گا, اس میں وہ چیمپئن ہوگا. مسائل انجینئر اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں, حلال و حرام اور اختلافی مسائل. میڈیکل سائنس کے مسئلے مفتیان کرام بتا رہے ہیں. جب کورونا آیا تھا نا, لوگ مفتیوں سے پوچھ رہے تھے ہے یا نہیں ہے, تو میں کہا بھائی یہ کورونا کا مجھے کیا پتا, ہے ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے یار. جی فلاں مفتی صاحب کا بیان ہے. میں نے کہا بھائی وہ مفتی صاحب ہمارے لیے سر کے تاج ہیں, بڑے بزرگ ہیں, لیکن کووڈ میں کرونا میں ان کی رائے کی ویلیو نہیں ہے, ڈاکٹر بتائیں گے. وہ کہنے لگے ڈاکٹر تو بکے ہوئے ہیں. اور یار ایک بکتا ہے, دو بکتے ہیں, چار بکتے ہیں, یہ بھی بک گیا, یہ بھی, یہ تو صبح شام میرے ساتھ رہتا ہے, یہ بکا کب ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے محلے کے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اتنے سنجیدہ ماشاءاللہ, داڑھی نمازی, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ. میں نے کہا آپ تو ہاتھ تو بکے ہوئے ہیں آپ لوگ. تو کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے کہا. میں نے کہا وہ حضرت جی کا بیان ہے آپ بکے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار میں تو آپ کے سامنے ہی ہوں نا, تو کوئی ریٹ لے, میں تو اگر بکا ہوا ہوتا تو میرے پاس کوئی گاڑی تو ڈھنگ کی ہوتی ہے نا. وہ آپ بھی جانتے ہیں نا ہمارے محلے کے بیچارے سیدھے سادھے اور نمازی بھی ہیں, یہودیوں کے بھی خلاف ہیں وہ. تو پولیو کے قطرے مفتیوں سے پوچھے جا رہے ہیں کہ پلائیں کہ نہیں پلائیں. فلانا ٹیکا کون سے کولے پہ لگانا ہے, مفتی صاحب بتائیں گے. سازشیں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں یہودیوں کی بھی, لیکن چند ڈاکٹر بھی اس سازش کا شکار ہوتے ہیں. پوری دنیا کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ہی الو بن جائیں, آپ کو پتا ہے. تو ابھی بھی ایک اور فارمی مرغی کے بارے میں کسی صاحب کا بیان آیا, یوں ہے بھائی میں مجھ سے لوگوں, میں نے کہا یار فارمی مرغی کے بارے میں بہتر ہے دیسی کھا لو یار. لیکن یہ تحقیقات کے فارمی مرغی میں کینسر ہے نہیں ہے, یہ آسان تحقیق, ریسرچ کے معیار بین الاقوامی بہت اونچے ہیں, یہ ڈاکٹر بتائے گا. احتیاط اس میں ہے کہ چھوڑ دو نا, جو اللہ کی پیدا, ایک کا نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا اس مرغی کا, فارمی مرغی کا پتا ہوتا ہے یہ. لیکن چٹکلوں کی حد تک ٹھیک ہے, کوئی میڈیکلی رپورٹ پیش نہیں کر رہا میں کہ آپ کیا مفتی صاحب نے کہا فارمی مرغی کے چونکہ نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا نہ ماموں کا پتا لہذا وہ مت کھاؤ. یہ ایک چٹکلے کی حد تک ٹھیک ہے. باقی جس کو کھانا ہے تو اس کے باپ اور ماں کے پتا ہونے کا کرنا کیا ہے آپ نے, کیا خیال ہے. لیکن ایک بہرحال ایک دیسی مرغی میں غیرت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے. اس کے باپ کا بھی پتا ہوتا ہے, اس کی ماں کا بھی پتا ہوتا ہے, انڈوں پہ بیٹھتی ہے, اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, چوزوں کو کھلاتی ہے, پھر اس سے بچوں کو ماں کی ممتا ملتی ہے. تو شاید گوشت میں بھی کچھ غیرت آ جاتی, ایک امکان کے درجے میں. یہ ایک روحانی دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. اور فارمی مرغی نہ اس کو ماں کی ممتا ملی, مشین میں انکیوبیٹر میں پیدا ہوئی, وہ آج تک کوئی ماں کی نہ ممتا ملی, نہ اس کے ابا کا پتا نہ اما کا پتا, شروع سے ہی ٹیکے ٹھکنا کیا ایسا ہی ہوا ہے نا, اتنی اسپیڈ سے یہاں تک ہو گئی. اچھا میں نے پہلے ان لوگوں سے پوچھا یہ جو فارمی مرغی والے, میں نے کہا یار یہ 6 مہینے میں اتنی بڑی کیوں ہو جاتی ہے, اس کا مطلب کوئی فیڈ میں کچھ ملا رہے. انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں ملاتے, یہ نسل ہی ایسی ہوتی ہے نا, کراس بریڈنگ کر کر کے ایسی نسل. لیکن یہ بات بھی اتنی مزے کی لگتی نہیں ہے, کیونکہ یہی بچہ جب آپ اپنے ڈڑمے میں پالتے ہو تو اتنی اسپیڈ سے بڑا نہیں ہوتا. وہ اتنے کا اتنے, جیسے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی, بیچاری چھوٹا قد تھا, تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے نا. تو وہ ایک دن اس کی ماں بچوں کو کھلا رہی ہے, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. وہ تب کے کہتا ہے غصے میں یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہہ رہا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اور چھوٹے ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ فارمی مرغی والے کہتے ہیں کہ ان کی نسل ایسی ہے کہ یہ اس, لیکن بہرحال ہم نے کی وہ بات نہیں, واللہ عالم. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ لطیفوں کی حد تک بہت اچھی تحقیق ہے. تو ہم بھی احتیاط کر کے دیسی کھا لیتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس کو ریسرچ نہیں کہو. ریسرچ کرنا, جو ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے ہیں نا, ڈاکٹر ہیں, یہ ان کی فیلڈ ہے, سمجھتے ہو. تو ڈاکٹروں سے جب, جو جس نے, ہر ڈاکٹر بھی نہیں ہے جس نے پراپر ریسرچ کی ہے. یہ فارمی مرغی کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ کینسر پھیلاتی ہے. میں نے کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے رابطہ کیا, وہ کینسر کے ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اب تک کوئی ریسرچ سے کوئی ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہو. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہوتا ہو, لیکن ریسرچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے, پاکستان میں یہ سہولت ہے, باقی کسی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے. اور علماء کی فیلڈ میں تو اتنی ٹانگ اڑانا لوگ شروع کر دیے ہیں,
کوئی 4 کتابیں پڑھتا ہے وہ مفتی بن کے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا. مولویوں نے ڈراپ شپنگ کے بارے میں ابھی ایک نیا کلپ کسی نوجوان کا آیا ہے, علماء نے بتایا نا ڈراپ شپنگ میں یہ صورتیں حرام ہیں, یہ صورتیں حلال ہیں. وہ محترم نے 2 حدیثیں پیش کی اور پھر علماء پہ رد کرنا شروع کر دیا کہ ایکچولی وہ جو قبضے سے پہلے نبی نے چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے وہ تو اس لیے منع کیا تھا کہ بعد میں جب ہم خریدیں گے پتہ نہیں کتنی مہنگی ملے. تو اب تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں, اب تو کمپنیوں کی چیزوں کی قیمت متعین ہوتی ہے. او بھائی تیری فیلڈ نہیں ہے, تو چپ کر کے بیٹھ جا. لینے کا نبی نے اس لیے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں لے سکتے. ایک چیز نہ آپ نے خریدی ہے نہ آپ کے قبضے میں, آپ اٹھا کے کسی اور کو پہنا دو, وہ بیٹھے بیٹھے آپ پیسے لے رہے ہیں, اس کا رسک نہیں لے رہے. کمیشن ایجنٹ بن کے لیا جا سکتا ہے, بکوانے کے پیسے لے سکتے ہیں, اپنی چیز پہ پروفٹ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک آپ کے زمان میں نہ آئے. اب یہ گہری باتیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے, اور سب سے زیادہ ٹانگ کس میں اڑائی جا رہی ہے؟ علماء کی فیلڈ میں. اور پھر کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے. بھائی دین کا علم کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن پراپر علم تو حاصل کرو نا. آپ بن جاؤ, آپ مدرسے میں آ جاؤ, آپ پڑھ لو. نہ پڑھتے ہو اور پھر فتوے بھی دیتے ہو, چند حدیثیں ادھر کے ریفرنس یاد کر لیے اور فتوے دینا شروع کر دیے, اور جب علماء اس کے خلاف بولتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ علماء اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ایسے موقع پہ یاد آتا ہے. ان سے کسی پروفیسر نے, لبرل آدمی نے کہا, پروفیسر سارے لبرل نہیں ہوتے, کہا کہ جی وہ یہ انہوں نے فتویٰ دیا نا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس نے کہا کوئی جائز نہیں, یہ جائز ہے بالکل, وہ فلانی حدیث ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کو سمجھایا, تو اس نے کہا یہ مولوی لوگ نا اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیکیدار نہیں, چوکیدار سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ. آپ ٹھیکیدار نہ کہیں, چوکیدار. بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آگے سے ہٹ جائیں اور جو چاہو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دین میں شامل کرتے رہو, اور جو چیز شامل ہے اس کو نکالتے رہو. تو وہ باڑ علماء ہی قائم کرتے ہیں. ہاں پھر ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی. تو مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مولویوں کو ہی چھوڑ دو. 2 نمبر ڈاکٹروں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا آدمی؟ 1 نمبر. 2 نمبر حکیموں کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ 1 نمبر کے پاس. تو ایسے ہی 2 نمبر مولویوں کو چھوڑ کے آنا مولویوں کے پاس ہی ہے. صرف نکاح پڑھانے کے لیے اور جنازوں کے لیے اللہ نے مولویوں کو پیدا نہیں کیا. تو خیر بات کو میں بس اب سمیٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی ہمارے پاس سود کے معاملے میں آپشن, بشرطے کہ سود ہونا ثابت ہو جائے. سود ہے یا نہیں یہ علماء فیصلہ کریں گے, یا آپ نے نہیں ایکچولی کر کے سود, جو چیز سود نہیں ہوتی اس کو پہ سود کر تھوپ دیتے ہیں, جو سود ہوتی ہے اس کو سود نہیں کہہ رہے ہوتے. بعض چیزیں سود لگتی ہیں, ہوتی نہیں ہیں. وہ جیسے یہ جو جی پی فنڈ میں جو گورنمنٹ پیسے کاٹ کے آپ کو بڑھا کے دیتی ہے, دیکھنے میں سود لگتی ہے یہ, لیکن یہ سود ہے. کمپنی اگر آپ کو تنخواہ نہیں دے رہی, تنخواہ دے رہی ہے اور کاٹ کے پھر آگے سے بڑھا کے دے دیتی ہے, تو یہ دیکھنے میں سود لگتا ہے, حقیقت میں یہ سود نہیں ہے. سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھتے؟ تو لیکن جو سود ہوگا تو اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں, آج سے ارادہ کریں ہم اس جاب کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے, متبادل تلاش کریں اس کا. دوسرا کام, انشورنس حرام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ معاملات کی بات چل رہی ہے. تیسرا, خرید و فروخت والے معاملات میں آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں جائز ہے آن لائن ٹریڈنگ بھی, لیکن کچھ چیزوں میں حلال اور حرام کا اللہ نے فرق رکھا ہے, وہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا. فوریکس ٹریڈنگ میں اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے, سونا آپ نے خریدا, قبضے میں ہے نہیں, اور بعد میں جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو پیسے لے لیے, گر گئی تو پیسے دے دیے, ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں. سونا بیع صرف میں آتا ہے, قبضے سے پہلے آپ بیچ نہیں سکتے. دونوں طرف سے کرنسی, جب کرنسی کے بدلے میں بیچی جائے گی, خریدی جائے گی, دونوں طرف سے قبضہ کرنا ضروری ہے. ادھر سے ڈالر دیے, ادھر سے کرنسی بولو نا لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ علماء سے مسائل پوچھنے ہیں, اس ٹینشن میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. جو لبرل قسم کے تاجر ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس سادہ لفظ, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں.